إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ آج کا ہمارا موضوع اسلاف کا دعوت دین میں حکمت و موعظت حسنہ والا کردار۔ دین کی دعوت کا کام کرنا یہ فرض کفایہ ہے، امت پر فرض ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ گناہ کو دیکھ کر اس کو روکنا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے اسلاف نے دعوت دین کے حوالے سے بڑا ہی پرحکمت اور موعظہ حسنہ والا کردار جو ہے وہ اپنایا ہے۔ جب بھی کسی موقع کو مناسب دیکھا تو موقع کی مناسبت کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دین کا کام کیا۔ ابراہیم بن اشعث رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے تو آپ ہمیں مسلسل نصیحت کرتے رہے اور خود روتے بھی رہے۔ تو اس موقع کو انہوں نے غنیمت جانا، اور حکمت کے ساتھ ایسے موقع پر دل نرم ہوتے ہیں۔ تو جب گھروں میں جنازے ہوتے ہیں یا محلے میں جنازہ ہوتا ہے یا لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حکمت کے ساتھ اس کو استعمال کیا، نصیحت کی، خود بھی روتے رہے۔ فرماتے ہیں کانہ یودع الی الآخرہ، گویا کہ وہ ہمیں الوداع کہہ کر، یہ اسلوب تھا کہ گویا کہ وہ ہمیں الوداع کہہ کر آخرت کی طرف جا رہے تھے۔ حتی یبلغ المقابر، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ جاتے اور پھر قبرستان میں بیٹھے تو ان کے چہرے کی کیفیت یہ ہوتی کأنہ بین الموتى، گویا کہ وہ خود مردہ ہیں اور مردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دعوت کا اسلوب اور حکمت صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے دعوت دے، بلکہ انسان کی چال ڈال، انسان کا جو کردار ہے، انسان کا میل ملاپ جو ہے وہ سارا ہی جو ہے وہ دعوتی انداز کا ہو۔ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کأنہ بین الموتى، اور جب واپس پلٹتے جنازے سے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی کأنہ رجع من الآخرۃ یخبر عنہا، گویا کہ وہ قیامت دیکھ کر آئے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف نے اسلوب میں بھی حکمت رکھی، موقع مناسبت کے مطابق جو ہے وہ دعوتی کام کیا اور اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ نصیحت کو کی۔ شجاع بن ولید کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ ہوتا تو ان کی زبان کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تھکتی نہیں تھی۔ ہر لمحے جہاں موقع ملتا وہاں پر جا کر جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے۔ ذاہباً و راجعا، رستہ جا رہے ہیں تو دعوت کا کام ہے، واپس پلٹ رہے ہیں تو دعوت کا کام ہے، کسی سے ملنے گئے ہیں تو دعوت کا کام ہے۔ اب ہمارے درمیان بدقسمتی سے ایک اس طرح کی بات پروان چڑھتی جا رہی ہے کہ شاید حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ برائی کو دیکھا جائے اور اس پہ خاموشی اختیار کی جائے۔ یہ حکمت نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اب کتنے کے گھر ہیں ہمارے جہاں پر شرعی پردہ ہوتا ہے، کزنوں سے پردہ نہیں ہے، بڑے بڑے دیندار گھرانے جو ہیں وہاں پر جو ہے وہ کزنوں سے پردہ نہیں ہے، بھابھیوں کا جو ہے وہ دیور اور جیٹھ سے پردہ نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے کون سا گھر ہے اب جو ہے وہ موبائل کی آلودگی سے پاک ہے؟ کون سی آنکھ رہ گئی ہے جو پاکیزہ رہ گئی ہے؟ ہم نے حکمت یہ سمجھ لیا کہ جہاں پر گناہ کو دیکھو وہاں پر خاموشی اختیار کر، جو دل ازاری نہ ہو۔ نعوذ باللہ، یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں۔ اگر پردے کی بات کی جائے کہتے ہیں جی یہ تو آپ گھر کے اندر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔
تو حکمت کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے دیکھیے سفیان ثوری رحمہ اللہ ہر لمحے دعوت کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے وہ کام کرتے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسلوب جو ہے وہ شستہ ہونا چاہیے، وہ نفرت انگیز نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ آپ اپنے دل کی بڑھاس نکال رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکمت کا معنی یہ ہے کہ آپ زمانے کی زبان کو جانتے ہوں، زمانہ جس زبان کو سمجھتا ہے اس زبان میں آپ گفتگو کرنا جانتے ہو۔ مدارس کو اس سلسلے میں بہت زیادہ اپنے اندر اس وقت تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی مینٹیلٹی کو، ذہنیت کو سمجھا جائے اور اس ذہنیت کے مطابق جو ہے وہ دین کی بات برحق ہی کی جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کی بات کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی اس کو نرم کرنے کے لیے دین کا حکم جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، نہیں، بلکہ دین جیسے برحق ہے اسی طریقے سے بات کی جائے، لیکن اسلوب وہ ہو جو زمانے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، اس لب و لہجے میں بات کی جائے، اس زبان میں بات کی جائے۔ اب زبان کا بھی بڑا ایک مسئلہ ہے، اس زبان کے اندر بات کی جائے جو زبان معاشرہ سمجھتا ہے، اور ان موضوعات کا انتخاب کیا جائے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا جو دعوتی سٹیج ہے وہ بھانڈوں کا جو ہے وہ سٹیج بن جائے، اس پہ چٹکلے سنائے جا رہے ہیں اور اس سٹیج کی کوئی حرمت ہی نہیں ہے۔ جو پنجابی خطبہ ہیں عام طور پر اس میں مراسیوں کی طرح جو ہے نا بس اب ایک طرح کا قوالیوں کا سلسلہ ہی جو ہے وہ ہو جائے، بس شعر پہ شعر، ادھر کی بات، نہ اللہ کا کوئی فرمان بیان کرنا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنی ہے۔ اگر حدیث بیان کرنی ہے تو ضعیف اور موضوع احادیث جو ہے بیان کرنی، اور اس طریقے سے 5-7 موضوعات کا انتخاب کر لینا اور اسی کو جو ہے معاشرے کے اندر بیان کرتے رہنا، نہیں۔ معاشرے حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے جس موضوع کی معاشرے کو ضرورت ہے اس موضوع پر گفتگو کی جائے، حالات کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کی جائے، اس لب و لہجے میں بات کی جائے جو لب و لہجہ جو ہے وہ زمانے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، اور اس زبان میں بات کی جائے جو لوگ جو ہے اس کو سمجھتے ہو۔ ابن قدامہ الخرقی تو انہوں نے، اب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے گناہ دیکھا اور اس پر انکار کیا۔ دمشق میں بڑے لوگ تھے اور جو ہے انہوں نے مارا اور جو ہے اسی سے وہ فوت ہو گئے۔ تو حکمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گونگا بن جائے اور زبان سے بات نہ کرے۔ اب انہوں کی موت جو ہے وہ دعوت کے کام کے اندر جو ہے وہ ہو گئی۔ بس یہ ہے کہ لوگوں کا آپ معاملے کو دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بخاری شریف میں ہے، ہر جمعرات کو جو ہے وہ تذکیر کرتے تھے۔ ایک تذکیر ہے، دعوت کا کام ہے، اور ایک تعلیم کا کام ہے۔ بعض بھائی اس حدیث کو تعلیم پہ فٹ کر دیتے ہیں کہ تعلیم میں بھی جو ہے نا وہ وقفہ ہونا چاہیے، روزانہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ صفہ تھے، جو یعنی کل وقتی طالب علم تھے، تقریباً 130 کے قریب، ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیہ الاولیاء میں ان کا تذکرہ کیا ہے، تو وہ ہمہ وقت طالب علم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمہ وقت معلم تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ تعلیم سے خالی نہیں ہوتا تھا، لیکن نصیحت کرنی ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، تو اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو کرتے، اور لوگ کہتے ہیں انا نحب حدیثک ونشتہی کل یوم، ہم آپ کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، ہر روز ہم چاہتے ہیں، کیونکہ دلوں پہ ان کی بات کا اثر ہوتا تھا۔ تو فرماتے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون بالموعظۃ فی الایام کراہیۃ الزعامۃ علینا، کہ اکتا نہ جائیں، تو لوگوں کے ساتھ اتنی بات کی جائے جتنی بات وہ نشاط اور چستی کے ساتھ سن لیں۔ ایسا نہیں آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے کا جمعے کا خطبہ ہو جائے، اور اسی طریقے سے عشاء کے بعد دعوت کا پروگرام رکھا گیا، ساری رات جو ہے وہ تقریریں ہو رہی ہیں، اور 2 بجے قوم کو چھوڑ دیا اور جا کے وہ سو گئے ہیں۔ نہ خطابت کرنے والے نماز فجر کی پڑھتے ہیں الا ما رحم ربنا، اور نہ جو سن کر گئے ہیں وہ۔ تو زید بن جز الزبیدی، یہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے، جب جو ہے یعنی کہ وہ مصر پہ حملہ آور ہوئے، تو دیکھیے تو کہتے ہیں کہ جب کوئی قیدی آتا ہم اس کو اسلام اور عیسائیت میں اختیار دیتے ہیں، ہم بتلاتے ہیں اسلام یہ ہے، دیکھ لو، اگر تم اس کو قبول کر لو تمہارے لیے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اگر تم عیسائی رہنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، مجبور نہیں کرتے۔ اور فرماتے ہیں جب وہ مسلمان ہو جاتا ہم اتنی بلند تکبیر کہتے کہ
کسی علاقے کو فتح کرنے کے موقع پہ جو ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، اس سے بھی زیادہ بڑا نعرہ، ہمیں زیادہ بڑی خوشی اور جوش اس وقت ہوتا تھا جب کوئی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، خوارج کے ساتھ مسئلہ تھا، لڑائی کا تھا، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائیں۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اب ایک غلو ہوتا جا رہا ہے کہ جو مجھ جیسے بھائی سعودیہ میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے آئے ہیں، وہ سلف کے اقوال تو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور ہر پوسٹ میں جو ہے وہ سلف کے اقوال آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، اسلاف کے اقوال سے روشناس کروانا چاہیے، لیکن قرآن مجید اور حدیث کو اب ہماری تقاریر میں، ہماری دعوت میں وہ اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم آیت پڑھیں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے حدیث، تو ہم اقوال کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلف کے اقوال جو ہے ضرور بیان کریں، اور گروپوں کے اندر بھی اس کو ضرور شیئر کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اہتمام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا اہتمام کیوں نہیں ہم کرتے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خوارج کے جب پاس گئے تو ان کے جو قرآن کے متعلق شبہات تھے تو قرآن مجید سے ہی اس کے جو ہے انہوں نے جواب دیے، اور 4000 خوارج جو ہے وہ توبہ طائب ہو گئے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الرد علی الجہمیہ، اس پہ اگر ہم توجہ دڑائیں تو اس کا اغلب حصہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کے متعلق ہے۔ قرآن مجید رب العالمین کا کلام ہے، اس کو دعوت کے اندر، حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ دعوت کے اندر اس کو ترجیح دی جائے، اس کو جو ہے وہ اولیت دی جائے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس کو دعوت کے اندر مرکزیت ہونی چاہیے، اور اس کی شرح اور وضاحت کے لیے پھر اقوال سلف جو ہے اس کو جو ہے وہ ذیلی حیثیت دینی چاہیے، نہ کہ جو اقوال سلف ہے اس کو ہم اصل بنا دیں، وہ زیادہ بیان کریں، قرآن و حدیث جو ہے اس کو کم بیان کریں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد 15 صفحہ 160 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے، اور جو اس دعوت دینے کا اہل ہے اس کو جو ہے ہمارے اسلاف کی طرح کیا ہونا چاہیے، وہ حکمت کے ساتھ اور موعظت حسنہ کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دینی چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جلاء الافہام میں صفحہ 339 پہ فرماتے ہیں کہ دعوت دینا یہ انبیاء کا وظیفہ ہے، اور انبیاء کے اتباع کا یہ ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے، اور فرمایا کہ یہ دعوت کا کام کرنے والے وہم خلفاء الرسل، کتنی بڑی بات ہے کہ یہ انبیاء کے نائب ہیں۔ جب ہم انبیاء کے نائب ہیں تو ہم کو پھر دعوت کا اسلوب بھی وہی اختیار کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور صحابہ کرام کا تھا۔ ابو داؤد شریف کی جو مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا تو کیا کیا؟ موعظہ بلیغہ، کانہ مودع، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نصیحت کر کے جا رہے تھے، جس کا اثر کیا تھا؟ ذرفت منہ العیون وواجلت منہ القلوب، دل ڈرے ہوئے تھے اور جو ہے وہ آنکھوں کے اندر جو ہے وہ آنسو تھے۔ اسی طریقے سے جعفر بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ مالک بن دینار کو میں نے سنا، وہ کہتے ہیں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، عذاب کا ڈر مجھے سونے نہیں دیتا، اور جو ہے کہ جو ہے وہ آگ اور اس کی جو وحشت ہے یہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ رات کی جب تاریکی ہوتی تو ہمارے اسلاف اس طریقی کو غنیمت جانتے، خود بھی ڈرتے، رات کی تاریکی دیکھ کر سیدنا حسن رضی اللہ رحمہ اللہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دھاڑے مار کے روتے، رات کی تاریکی انہیں جو ہے وہ قبر کی تاریکی یاد کرا دیتی۔ تو ہم بھی جب اس طرح کو کوئی موقع مناسب ہو تو اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت کریں، اور حکمت کا اسلوب جو ہے ہمارے اسلاف نے جو اختیار کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق بیان کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کریں، ان کی باتوں کو نہ مانیں، ان کو جھوٹا کہہ دیں؟ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر پہلے دن ہی شراب کی حرمت نازل ہو جاتی تو لوگ قبول ہی نہ کرتے۔ تو تدریج، درجہ بدرجہ جو ہے تدریج کا اختیار کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ موقع مناسب سے بات کرنا، مختصر انداز میں بات کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے خطبے کا مختصر ہونا
یہ انسان کی سمجھداری کی دلیل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 15 منٹ کا ہی خطبہ کر دیا جائے، آپ آدھے گھنٹے کا کر لیتے ہیں، 35 منٹ کا آپ خطبہ کر لیتے ہیں، تو اختصار کرنا، مختصر جو ہے وہ دعوت دیتے ہوئے مختصر بات کو کرنا جو ہے وہ ضرورت کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حکمت میں آ جاتی ہیں، اور ہمارے اسلاف نے اس کی پاسداری کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب مصر میں گئے تو ایک راہب تھا ابو مریم، تو اب دیکھیں راہب ہے تو ان کو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے اس میں جو توحید ہے اور اسلام کے اندر جو ہے خوبیاں ہیں وہ ان کے سامنے رکھی، اور پھر وہ راہب جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ جب بھی انسان کو مناسب موقع ملے تو حکمت کے ساتھ جو ہے انسان کو دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں صحیح داعی بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔